بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نصیص نمبر 152 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مصومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذنا وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذا قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ قال فما خطبکم، کہا اس نے، فما خطبکم، بس تمہارا کیا معاملہ ہے، ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے، قالوا، کہا انہوں نے، انا ارسلنا، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں، الی قوم، ایسی قوم کی طرف، مجرمین، جو کہ مجرم گناہگار ہے، لنرسلا، تاکہ چھوڑے ہم، علیہم، ان پر، حجارتن، پتھر، من طین، مٹی کے، مسومتن، نشان زدہ، عند ربک، تیرے رب کے پاس، للمسرفین، حد سے نکلنے والوں کے لیے، فاخرجنا، بس نکالا ہم نے، من کانا فیہا، جو تھے اس میں، من المؤمنین، مومنین ایمان والوں میں سے، فما وجدنا، بس نہیں پایا ہم نے، فیہا، اس بستی میں، غیر بیت، سوائے ایک گھر کے، من المسلمین، مسلمانوں کے، وترکنا فیہا، اور چھوڑے ہم نے اس بستی میں، آیتن، بڑی نشانی، للذین، ان لوگوں کے لیے، یخافون، جو ڈرتے ہیں، العذاب العلیم، دردناک عذاب سے۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ، وفی موسیٰ، اور موسیٰ میں، اذ، یاد کرو جب، ارسلناہ، بھیجا ہم نے اس کو، الی فرعون، فرعون کی طرف، بسلطان، غلبے کے ساتھ، مبین، کھلے، فتولا، بس روگردانی کی اس نے، برکنہ، اپنے ارکان دولت کے ذریعے، فتولا، بس، یعنی فتولا، روگردانی کی اس نے، برکنہ، اپنے ارکان دولت کے ذریعہ، وقال، اور کہا اس نے، ساحر، جادوگر ہے، او مجنون، یا پاگل ہے، فاخذناہ، بس پکڑا ہم نے اس کو، وجنودہ، اور اس کے لشکر کو، فنبذناہ، بس پھینک دیا ہم نے ان کو، فی الیم، میں، دریا میں، وہو ملیم، اس حال میں کہ وہ ملامت کیا ہوا، وفی عاد، وفی عاد، اور عاد میں، اذ، یاد کرو جب، ارسلنا، چھوڑی ہم نے، علیہم، ان پر، الریح، ہوا، العقیم، بانچ، ما تذر، نہیں چھوڑتی تھی وہ، من شیء، کچھ بھی، اتت علیہ، گزرتی تھی وہ اس پر، الا جعلته، مگر کر دیتی تھی وہ اس کو، کر رمیم، چورے کی طرح، وفی ثمود، اور ثمود میں، وفی ثمود، اور ثمود وفی ثمود میں، اور ثمود میں، اذ، یاد کرو جب، قیل لہم، کہا گیا ان سے، تمتعوا، فائدہ اٹھا لو، حتی حین، ایک وقت تک، فعتوا، بس سرکشی کی انہوں نے، عن امر ربہم، اپنے رب کے حکم سے، فاخذتہ، بس پکڑا ان کو، الصاعقہ، کڑک نے، وہم، اس حال میں کہ وہ، ینظرون، دیکھ رہے تھے تمہیں، فما فما استطاعوا، بس نہیں طاقت رکھی انہوں نے، من قیام، کھڑے ہونے کی، وما کانوا، اور نہ تھے وہ، منتصرین، بدلہ لینے والے، وقوم نوح، اور نوح کی قوم کو، من قبل، ان سے پہلے، انہم، بے شک وہ، کانوا، تھے، قوما، لوگ، فاسقین، نافرمانی کرنے والے۔ دیکھیے، خطبکم، یعنی معاملہ اور حالات کو کہا جاتا ہے،
المرسلون، یہاں المرسلون سے فرشتے مراد ہے، مرسل اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ارسل یرسل ارسالن سے بمعنی بھیجے گئے فرشتے۔ مسومتن، یہ سوم یسمی باب تفعیل سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، یعنی معنی ہے نشان دار ممتاز، اور اسی سے ایک ہے سیما ہوں یعنی علامات اور نشان۔ غیر بیتن، غیر یہاں پر مضاف ہے، اور آگے جا کے یہ جو آیتن ہے، آیتن یہ اس میں یہ جو نا تنوین یہ تعظیم کے لیے ہے۔ وفی موسیٰ، وفی موسیٰ اس میں یہ اس فیہا کے اوپر اس کا عطف ہے، فیہا اس فیہا کے اوپر عطف ہے، یعنی معنی یہ ای ترکنا فی قصۃ موسیٰ آیتن، یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں اور واقعہ میں بڑی نشانیاں چھوڑی۔ اذ، یہ تینوں جگہ پہ یہ از ہو گیا، اور اس کے بعد پھر آگے جا کے یہ از ہو گیا، تو یہ تینوں جگہوں میں از جو ہے یہ فعل معذوف یعنی اذکر کا ظرف ہے۔ سلطانا، سلطان یہ دبدبہ غلبہ، اور اس سے مراد معجزات ہیں۔ بے رکن، رکن کہتے ہیں یعنی پایا، پایا کو، اور مراد اس سے ارکان دولت ہے، اور وہی فرعون کا یعنی پایا وغیرہ تھا۔ العقیم، عقیم کہتے ہیں بانج یعنی خیر سے خالی، کوئی ایسی چیز جو خیر سے خالی ہو، اسی طرح عورت کو بھی جس وقت اس کے بچے وغیرہ نہ جنتی ہو تو اس کو بھی، وہ بچے وغیرہ پیدا نہ ہو، اس کو بھی عقیم کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی سب بچے کی جو خیر ہوتا ہے، جو برکت ہوتی ہے، اس سے خالی ہوتی ہے، تو اس کو بھی عقیم کہتے ہیں۔ تو ریح ہوا، ایسی ہوا جو خیر سے خالی تھی۔ رمیم، رمیم کا معنی چورا چورا کرنا۔ اب اس کی وضاحت سمجھ لیجئے، دیکھیے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ چل رہا تھا کہ جب فرشتے ان کے پاس آئے تو انہیں اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبری دی، تو آگے وہی بات چل رہی ہے۔ قال فما خطبکم، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگا اچھا تو تم کوئی بڑے مہم یعنی مہم کے کیا درپیش ہے، آپ کو کیا بڑا معاملہ ہے، تمہارا کیا مطلوب اور کیا معاملہ ہے، یعنی کس مقصد کے خاطر تمہیں بھیجا گیا۔ ایھا المرسلون، اے فرشتو، تم صرف بشارت کے لیے بھیجے گئے ہو یا کسی دوسرے کام یا دونوں کے لیے؟ قالوا، تو فرشتوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمون، تو وہ کہنے لگے کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے، یعنی قوم لوط کی طرف۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر کنکر کے پتھر برسائے، مراد کنکریاں ہے، وہ مٹی جس کو پکایا جاتا ہے جیسا کہ پکی اینٹ پک کر مضبوطی میں پتھر کی طرح ہو جاتی ہے، مسومتاً جس پر نشان بھی ہو، یعنی جس پر نشان وغیرہ لگا ہو، یعنی ہر ایک پتھر اس کا نام، یعنی ہر ایک پتھر کر اس کے اوپر نام لکھا ہوا تھا تو اس نے اسے ہلاک ہونا تھا۔ عند ربک، آپ کے رب کے پاس ہے، یعنی اس کی ملکیت اور سلطنت میں، للمسرفین، حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے، ان کو مسرفین فرمائے، جیسا کہ ان کو عادین کا لقب بھی دیا کیونکہ وہ اپنے عمل میں یعنی حد سے بڑھنے والے اور زیادتی کے انتہا تک پہنچنے والے تھے، اس لیے انہیں مباحات پر قناعت نہ کی۔ فاخرجنا من کان فیہا، تو ہم نے سب کو وہاں سے علیحدہ کر دیا، یعنی بستی میں اس کے معروف ہونے کی وجہ سے بستی کا ذکر نہیں کیا، من المؤمنین، جتنے ایماندار تھے، یعنی حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام ان پر ایمان لانے والے۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، پھر سوائے مسلمانوں کے ایک گھر کے اور کوئی گھر ہم نے نہیں پایا، یعنی سوائے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے، یعنی اور اس کے اہل بیت کے۔ اب دیکھو یہاں پر دونوں جگہ میں، ایک جگہ پر یعنی مسلمین کا اور دوسری جگہ پر مؤمنین کہا، تو مسلمین اور مؤمنین، تو یہاں پر دونوں جگہوں میں دیکھیے کہ دونوں جگہوں پر مسلمین اور مؤمنین، ایک جگہ پہ مؤمنین کہا یہ، اور یہاں پر مسلمین کہا، تو دیکھو اس میں دلیل یہ ہے کہ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے، کیونکہ یہاں ملائکہ نے انہیں کو مومنین اور مسلمین دونوں القاب سے ذکر کیا ہے۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے اس واقعہ میں یعنی ان بستی میں آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، ایسے لوگوں کے لیے عبرت رہنے دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، یعنی ایسی علامہ جس سے عبرت حاصل کی جاتی ہے اور وہ اس سے خوف محسوس کرتے ہیں، وہ نہیں کہ جن کے دل سخت ہو، یعنی ایک قول یہ بھی ہے کہ یعنی بدبودار اور سیاہ پانی وغیرہ۔ اب نمونہ عبرت یعنی چند اقوال جیسے ذکر کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یعنی قوم لوط کا واقعہ ذکر کرنے سے پہلے بتمہید ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ذکر کیا، پھر میں نے ذکر کیا تھا کہ اس میں چند واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، اور اسی طرح ثمود اور عادیوں کا واقعات اللہ رب العزت ذکر فرمائیں گے۔
تو یہاں پر ایک اور واقعہ شروع ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام، وفی موسیٰ اذ ارسلنا، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں عبرت ہے۔ تو دیکھو اس کا عطف وفی موسیٰ، اس کا عطف جو ہے نا وفی الارض آیتن پر ہے یا وترکنا فیہا آیتن پر ہے۔ تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا وجعلنا فی موسیٰ آیتن، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام میں نشانی بنائی، یعنی یہ اس مثال کے مطابق ہوگا، یعنی یہ اس طرح ہوگا کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں بڑی نشانیاں اور بڑی عبرتیں رکھی ہیں دیکھنے والوں کے لیے۔ اذ ارسلنا الى فرعون بسلطان مبین، جب کہ ہم نے ان کو فرعون کے پاس ایک کھلی ہوئی دلیل دے کر بھیجا، سلطان مبین سے واضح حجت، یعنی ید بیضا اور ید اور عصا وغیرہ مراد ہے۔ فتولا، بس اس نے سرتابی کی اور ایمان سے اعراض کیا، برکنی ہی بمانا یعنی اپنے ارکان سلطنت کے، جس کے ساتھ وہ قوت حاصل کرتا تھا، مثلا لشکر اور ملک وغیرہ، الرکن جس کی طرف جھکاؤ، خواہ وہ مال ہو و لشکر ہو، وقال ساحر او مجنون، اور کہنے لگا یہ تو ساحر اور یا مجنون ہے۔ اب آگے فاخذنا وجنود فنبذنا في اليم، یہاں سے ملامت کا ذکر کرے، فاخذنا وجنود فنبذنا في اليم وهو ملیم، بس ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا، اور اس نے یعنی کام بھی ملامت کا کیا تھا، یعنی ملیم یعنی وہ کفر اور عناد والا قابل مذمت فعل کرنے والا تھا۔ یہ ملیم ایک مقام پر یہ دیکھیں سورۃ الصافات میں بھی یہ آیات گزری ہے، جیسے کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، استعمال وہاں پر یہ ملیم وہاں پر بھی استعمال ہوا، مگر وہاں یہ معنی نہیں ہے، کیونکہ ملامت کے لوازم مختلف ہے، اور ان کے مختلف ہونے سے یعنی ملامت کی مقدار میں بھی فرق ہوگا، یعنی کفر کا ارتکاب کرنے والا اپنے فعل کفر کی مقدار کے مطابق قابل ملامت ہے، اور کبیرہ کا مرتکب کبیرہ گناہ کے مطابق، اور صغیرہ کا صغیرہ کے مطابق، اور لغزش کرنے والا اس کے مطابق۔ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اور عاد کے قصے میں بھی عبرت ہے کہ جب ہم نے ان پر نامبارک آندھی بھیجے، عقیم وہ جس میں کوئی یعنی خیر بارش وغیرہ میں سے نہ تھی، یا درختوں کو ثمر بار کرنے سے خالی تھی، وہ یعنی ہلاکت کی ہوئی، یعنی ہلاکت کی ہوا تھی۔ اور اس کے متعلق اختلاف کیا گیا ہے، لیکن اظہر اور راجح قول یہ ہے، یعنی سب سے ظاہر قول یہ ہے کہ وہ بدبودار یعنی ہوا تھی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نصرت بالسباء واہلکت عاد بالدبور، تو یہ بڑی سخت ہوا تھی۔ ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم، اور جس چیز پر گزرتی اس کو ایسا کر دیتی جیسے کہ کوئی چیز گل کر یعنی ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ الرمیم ہر وہ چیز جو ریزہ ریزہ ہو، یعنی پرانی ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائے، یا خواہ وہ ہڈی ہو یا نباتات، اور کوئی بھی چیز ہو، مطلب یہ ہوا کہ اس کا یعنی اس ہوا کا گزران، یعنی ان کی چیز جس چیز پہ یا خواہ چوپائے پر ہوتی، کھیتی پر، اموال پر ہوتا، تو اس کو تہس تہس نہس کر دیتی۔ وفی ثمود اذا قیل لهم تمتعوا حتى حين، اور سمود کے قصے میں جب ان سے فرمایا گیا کہ ایک وقت تک یعنی وقت تک فائدہ حاصل کر، فتمتعوا فعتوا عن امر ربهم، بس ان لوگوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اس کو بجا لانے سے تکبر اختیار کیا، فاخذتهم الصاعقہ، تو بس ان کو عذاب نے آ لیا۔ الصاعقہ سے عذاب مراد یعنی ہر مہلک عذاب کو صاعقہ کہا جاتا ہے۔ وہم ينظرون، اور وہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ دن کے وقت تھا جس کو وہ آنکھوں سے ملاحظ کر رہے تھے اور اس کو دیکھ رہے تھے۔ فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین، بس نہ وہ کھڑے ہی ہو سکے، یعنی بلکہ یعنی بھاگ گئے، یا یہ کہ جیسے کہ عرب کا یہ قول ہے ما یقوم بھی، جب کہ وہ کسی چیز کے دفع کرنے سے عاجز آ جائے، وما كانوا منتصرین، اور نہ وہ بدلہ لے سکے، یعنی نہ وہ عذاب کو روک سکے، یا ان کو عذاب سے ہمارا مقابلہ ممکن ہی نہ ہوا، کیونکہ انتصار مقابلے کے لیے آتا ہے۔ اور قوم نوح، اور قوم نوح علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی اہلکنا قوم نوح، کہ ہم نے نوح قوم کو بھی ہلاک کر دیا، کیونکہ ما قبل اس فعل کے حذف پر دلالت کر رہا ہے، یعنی اذکر فعل کا مفعول ہے، یعنی اس جنا فعل کیا ہے، اس کا محذوف ہے، انہم کانوا قوما فاسقین، کہ وہ بڑے نافرمان لوگ تھے، یعنی فاسقین بمانا یعنی کافرین اس سے مراد ہے، تو وہ بڑے فاسق اور کافر قوم تھے، اور انہوں نے قوم نوح من قبل، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کو ہلاک اس سے پہلے، انہم کانوا فاسقین، کے بے شک وہ کافر اور نافرمان قوم تھی۔
وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، انشاءاللہ اس کو ہم آگے نیکسٹ درس میں پڑھیں گے.